السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو أَنزَلْتُ میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والا اس کی جو مَعَکُم تمہارے پاس، وَلَا تَکُونُوا اور نہ ہو جاؤ أَوَّلَ کافر پہلے کافر، بِہِ اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور عوض نہ لو، بِآیاتِ میری آیات کے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی کہ قرآن مجید نازل کی ہے، جو انسانوں کے لیے نا زندگی گزارنے کا پروگرام ہے۔ اسی پر ایمان لانے کا یہاں پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم بھی ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا پھر تم پر ہی لوٹ آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتاب پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں۔ ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اس کے پیغام کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس نا پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بنا کے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ کفر کی طرف سبقت سے کام نہ لو۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کرنے والا قرآن مجید سے کفر کرتا ہے۔ اب پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم ہے اور دوسرے جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہ ہو، اور نہ دوسرے انکار کرنے والوں کا وبال تم پر ہوگا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے پھر تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ بڑی ہے۔ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت دی گئی تھی، پھر اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے کافر نہ بنو، اور بعد میں آنے والوں کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ یہودیوں کے لیے نا ان کا دین آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، پھر اس وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پسند ہی نہیں آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ یہود نے دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں نا انہیں سرداری مل گئی تھی، تو پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے تو پھر ان سے یہ سرداری، احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے انہیں ملا تھا وہ سب انہیں چھوڑنا پڑتا، اس لیے پھر انہوں نے انکار کیا۔ بزرگوں کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر انہیں عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا تو ہماری مذہبی پڑھائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں مذہب کے نام پر نا طرح طرح کے نذرانے ملتے تھے، تو اس مال کی ہوس نے نا انہیں حق سے ہی دور کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ اب تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا،
آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ اب اس سے مراد دنیا و منصب اور کھانے پینے کی اشیاء ہے جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لے آئے تو وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر اسی لیے انہوں نے ان کمتر چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ آپ دیکھیں تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے ہیں، یعنی کہ آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کا وقتی فائدہ اور تھوڑی قیمت لینا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے مفاد کو اہمیت نہ دو۔ اب اس کی بہت مختلف اقسام ہیں، جیسے دین حق کو آباء و اجداد کا دین بنانا، رسم و رواج کی پیروی کرنا، نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دینا، اپنی مذہبی اور علمی برتری جس کی وجہ سے لوگوں کی محبت اور عزت انہیں ملی بھی تھی اسے نہ چھوڑنا اور حق کو چھوڑ دینا، مال لے کر غلط فتوے دینا۔ آپ دیکھیں کہ اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو تم، یعنی کہ تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا ہے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا ہے کہیں وہ تم پر بھی نہ آ جائے، اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیزیں تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو اونچا رکھنے کی موجب نہ ہوگی۔ جیسے تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقویٰ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔